بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے چند سنہری ایمان افروز واقعات۔ تحریر جاوید اقبال ناصر صاحب، مربی سلسلہ جرمنی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے براہ راست ہم نے اس قدر مسائل سنے ہوئے ہیں کہ جب آپ کی کتابوں کو پڑھا جاتا ہے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام باتیں ہم نے پہلے سنی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی اصلاح کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جانشین و خلفاء میں مصلح موعود کے آنے کی خبر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بے شمار واقعات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کو نمایاں کرتے ہیں۔ ان لاتعداد ایمان افروز واقعات میں سے معدود چند ذیل میں پیش ہیں۔ وائسرائے ہند کے دربار میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ۔ مکرم لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ سردار محمد حیات قیسرانی صاحب ایک شاندار تاریخی واقعہ جو کہ سن 1922 میں وقوع پذیر ہوا بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، دہلی ہندوستان کا شاہی قدیم پایہ تخت ایک عجیب شان سے سجا ہوا تھا۔ وائسرائے ہند نے کھڑے ہو کر شاہی دربار پر فاتحانہ نگاہ ڈالی۔ ہندوستان کے والیان ریاست اور رؤسائے ملک زرق برق لباسوں میں ملبوس اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے قیصر ہند تاجدار برطانیہ جارج پنجم کے ولی عہد شہزادے کا انتظار کر رہے تھے۔ وائسرائے ہند کو احساس ہوا کہ دربار میں بیٹھا ہوا ایک بلوچ سردار کچھ ایسے انداز سے بیٹھا ہے کہ اس کی پشت شہزادہ سلامت کی تخت گاہ کی طرف ہو رہی ہے، اور ایسا کرنا آداب شاہی کے خلاف تھا۔ گورنر پنجاب نے بتایا کہ آداب شاہی سے بے نیاز یہ بلوچ سردار امام بخش خان تمندار قیسرانی ہے۔ وائسرائے ہند کی ہدایت پر گورنر پنجاب سردار صاحب کی طرف آئے اور کہا کہ جس انداز سے سردار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ آداب شاہی کے خلاف ہے۔ سردار صاحب نے جواباً کہا کہ انہیں آداب شاہی کا بخوبی احساس ہے، لیکن ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے حضرت صاحبزادہ مرزا محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو مامور یزدانی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے فرزند و جانشین ہیں، اس لیے وہ احتراماً کچھ اس انداز سے بیٹھے ہیں کہ جس سے صاحبزادہ موصوف کی طرف ان کی پیٹھ نہ ہو۔ گورنر پنجاب سردار صاحب کے جواب سے برہم سے ہوئے اور کہا کہ دربار شاہی کے انعقاد کی اصل غرض ہی شہزادہ ویلز کو خراج عقیدت پیش کرنا تھی، اور ولی عہد شہزادے کی ذات ہی بلا شرکت غیر باعث صد تکریم تھی۔ اصولی طور پر سردار صاحب شہزادہ ویلز کے مقام عز و جاہ سے بخوبی واقف تھے، لیکن دربار میں بیٹھے ہوئے سردار صاحب کا ذہن ایک عجیب کشمکش کا شکار ہو رہا تھا۔ ان کے گوشہ ذہن میں ماضی کی یادیں ابھرنے لگیں۔ انہیں وہ دن یاد آئے جب وہ انگریز سرکار کے حکم سے جلا وطن کیے گئے۔ جلا وطنی کے ایام میں وہ اپنے اہل و عیال سمیت قریہ قریہ بے سہارا و بے آسرا پھرے، لیکن کہیں مونس و مددگار نہ پایا۔ دور دراز کی دشت نوردی اور آبلا پائی کے بعد وہ تھکے ماندے مسیح کے دروازے تک پہنچے اور طالب دعا ہوئے۔ درد آشنا مسیح علیہ السلام نے سردار صاحب اور ان کے اہل و عیال کو اپنے ہی گھر میں اتارا۔ بے سہاروں کو سہارا ملا۔ دنیاوی بادشاہت کے ٹھکرائے ہوئے شاہ دین کی آمان میں آ گئے۔ مسیح علیہ السلام کے خلق عظیم نے سردار صاحب کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ سردار صاحب ہمیشہ کے لیے دامن مسیح علیہ السلام سے وابستہ ہو گئے۔ مسیح علیہ السلام نے اپنی دعاؤں کی برکتوں سے سردار صاحب کو مالا مال کر دیا۔ دامن تہی بھر دیا گیا۔ مسیح علیہ السلام نے جو مژدہ فتح جلاوطنی کے ایام میں سردار صاحب کو سنایا تھا وہ پورا ہوا۔ سردار صاحب قیسرانی قبیلے کے تمندار بنے اور بلوچوں کے سردار کہلائے۔ مسیح کی غلامی نے انہیں تخت سرداری بخشا۔ سردار صاحب دفتن کھڑے ہو گئے، اپنی چادر کندھے پر رکھی اور گورنر صاحب سے کچھ یوں مخاطب ہوئے: گورنر صاحب، میں آپ کی برہمی کو سمجھ گیا ہوں۔ پہلے بھی انگریز سرکار مجھ سے برہم ہوئی تو مجھے جلا وطن کیا،
جلاوطنی کے دوران حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا گھر ہی میرے لیے اور میرے اہل و عیال کے لیے جائے پناہ بنا۔ مجھے ان کے احسانوں کا پاس ہے۔ میں آج دربار میں حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے فرزند و جانشین صاحبزادہ موصوف کی طرف پیٹھ کیے ہوئے نہیں بیٹھ سکتا۔ بلوچوں کی احسان سناشی ضرب المثل ہے۔ میں کیوں کر احسان فراموش بن کر دربار میں بیٹھ سکتا ہوں؟ اگر ممکن ہو تو میری کرسی صاحبزادہ موصوف کے پیچھے ڈال دی جائے، وگرنہ مجھے اجازت دیں، میں خود ہی دربار سے باہر چلا جاؤں گا۔ دنیاوی عزت کے بغیر میں پھر بھی جی لوں گا۔ سردار صاحب کا اٹھنا تھا کہ ڈیرہ جات کے سب بلوچ سردار کھڑے ہو گئے اور دربار سے باہر جانے کے لیے تیار ہوئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر وائسرائے ہند بھاگے ہوئے آئے اور مداخلت کی۔ تمام سرداروں کو دربار میں بیٹھنے کے لیے کہا، لیکن سر نواب میر بہرام خان تمنداری مزاری، جناب میر بلخ شیر صاحب سردار مزاری کے والد محترم سینہ سپر ہو گئے۔ بالآخر بلوچ سرداروں نے اس شرط پر بیٹھنا منظور کیا کہ حضرت صاحبزادہ مرزا محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرسی بلوچ سرداروں کے آگے رکھ دی جائے۔ شاہی دربار میں فوری رد و بدل بظاہر ناممکن اور انگریز قوم کی روایات کے خلاف تھا، لیکن وقت کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے وائسرائے ہند مجبور ہو گئے۔ ان کے لیے کوئی چارہ نہ رہا، چنانچہ وائسرائے ہند خود آگے بڑھے اور حضرت صاحبزادہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ وہ آگے تشریف فرما ہوں۔ ان کی کرسی بلوچ سرداروں کے آگے رکھ دی جائے گی۔ وہ کھڑے ہوئے تو ہر ایک نے مسیح علیہ السلام کے حسین و جمیل شہزادے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، جو ہو بہو مسیح علیہ السلام کا روپ لیے ہوئے تھا۔ روزنامہ الفضل 29 جولائی سن 2004 صفحہ 4۔ مخلص دوست اور مددگار میسر آنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعائیں۔ مکرم شیخ فضل احمد صاحب بٹالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جوانی کے عالم میں جبکہ ہر طرح کی سہولت اپنے گھر میں حاصل ہے، ذمہ داری بھی ہے اور ایک شاہانہ قسم کی زندگی بطور صاحبزادہ شہزادہ بسر کر رہے ہیں، تو میرے دل میں سوال پیدا ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس ضرورت نے مجبور کیا ہے کہ وہ تہجد میں آ کر لمبی لمبی دعائیں کریں۔ یہ بات میرے دل میں بار بار یہ سوال پیدا کرتی تھی، لیکن حضرت ممدوح سے پوچھنے کی جرت نہ پاتے تھے۔ لیکن ایک دن انہوں نے جرت کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جبکہ وہ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت سے اٹھ کر اپنے گھر کو جا رہے تھے، راستے میں السلام علیکم کر کے روک لیا اور اپنی طرف متوجہ کر لیا، اور نہایت عاجزی سے حضرت میاں صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں معافی مانگ کر پوچھا کہ وہ مقصد جس کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد میں لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں وہ کیا ہے، اور نیز عرض کیا کہ میں بھی اس غرض کو حاصل کرنے کے لیے دعا کروں گا تاکہ وہ غرض آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہو جائے۔ اس کے جواب میں حضرت ممدوح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ خدا کے راستے میں جو انہوں نے کام کرنا ہے اس کے لیے انہیں مخلص دوست اور مددگار میسر آ جائیں۔ سوانح فضل عمر جلد 5 صفحہ 59-60۔ ایک تحصیلدار کا خواب کے ذریعے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کرنا۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، چند سال ہوئے مجھے ایک مکان کی تعمیر کے لیے روپیے کی ضرورت پیش آئی۔ میں نے اندازہ کرایا تو مکان کے لیے اور اس وقت کی بعض ضروریات کے لیے 10,000 روپیہ درکار تھا۔ میں نے خیال کیا کہ جائیداد کا کوئی حصہ بیچ دوں یا کسی سے قرض لوں۔ اتنے میں ایک دوست کی چٹھی آئی کہ میں 6,000 روپیہ بھیجتا ہوں، اس کے بعد 4,000 باقی رہ گیا۔ ایک تحصیلدار دوست نے لکھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہمیں 10,000 روپے کی ضرورت تھی، اس میں سے 6,000 تو مہیا ہو گیا ہے، باقی 4,000 تم بھیج دو۔ مجھے تو اس کا مطلب سمجھ نہیں آیا، اگر آپ کو کوئی ذاتی ضرورت یا سلسلے کے لیے درپیش ہو تو میرے پاس 4,000 روپیہ جمع ہے، میں وہ بھیج دوں۔
میں نے انہیں لکھا کہ واقعی صورت تو ایسی ہی ہے، بے نہیں اسی طرح ہوا ہے، گویا ضرورت مجھے تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے منہ سے کہلوانے کی بجائے اس دوست کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے منہ سے کہلوا دیا۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 30 جون سن 1939، مطبوعہ الفضل قادیان 11 جولائی سن 1939، صفحہ 4۔ فرشتوں کے ذریعے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قمیصوں کے لیے کپڑے کا مہیا ہونا۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، کل ہی ایک عجیب اتفاق ہوا جس پر مجھے حیرت بھی آئی۔ ایک دوست ملنے آئے اور انہوں نے ایک تحفہ دیا کہ فلاں دوست نے بھیجا ہے۔ وہ ایک کپڑے کا تھان تھا اور اس کے ساتھ ایک خط تھا جس میں اس دوست نے لکھا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں اور کہا ہے کہ قمیصوں کے لیے کپڑے کی ضرورت ہے، بازار سے لا دو۔ اس خواب کو پورا کرنے کے لیے میں یہ کپڑا بھیجتا ہوں۔ میں نے وہ تھان لا کر گھر میں دیا کہ کسی نے بھیجا ہے اور اس سے قمیصیں بنوائی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ 4 سال کے عرصے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قمیصوں کے لیے کپڑا نہیں خریدا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی قمیصیں ہی سنبھال کر اب تک کام چلایا جا رہا تھا۔ میں ضمناً یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس دوست کے خط کو پڑھ کر معاً میرے دل میں خیال آیا کہ 50 سال کی عمر ہونے کو آئی ہے، جاگتے ہوئے تو میں نے کبھی کسی سے مانگا نہیں، مگر خواب میں جا مانگا، اور گو یہ میں نے نہیں مانگا تھا بلکہ فرشتوں نے مانگا تھا۔ لیکن یہ امر واقعہ ہے کہ پھر بھی مجھے شرم محسوس ہوئی، اور میں نے اس وقت دعا کی کہ اے خدا، جس طرح تو نے اپنے فضل سے جاگتے ہوئے مانگنے سے اب تک بچایا ہے، خواب کے سوال سے بھی بچائے رکھ، اور اگر خواب میں کسی کو تحریک کرنی ہو تو میرے منہ سے نہ کروا، مجھے تو اپنے ہی در کا سوالی بنائے رہنے دے۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 25 نومبر سن 1938، مطبوعہ خطبات محمود جلد 19، صفحہ 842 تا 843۔ خاندانی دلیری و بہادری اور کسی کے آگے گردن نہ جھکانا۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میری عادت ہے کہ جب دشمن کی تلوار سر پر لٹک رہی ہو تو اس وقت میں اس کی بات نہیں مانا کرتا، اور مجھے افسوس ہے کہ جب کبھی یہاں کے بزرگوں نے مجھ سے صلح کرنے کی کوشش کی ہے تو ہمیشہ ایسی صورت میں کہ پہلے کوئی ہم پر مقدمہ کرا دیا یا فساد کھڑا کرا دیا اور پھر چاہا کہ ہم سے سمجھوتا کر لیں، حالانکہ میں ایسے مواقع پر سمجھوتا نہیں کیا کرتا۔ میں ہمیشہ ایسے موقع پر ہی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہوا کرتا ہوں جب میرا ہاتھ دینے والا ہو اور ان کا ہاتھ لینے والا ہو، لیکن جب کوئی ڈنڈا لے کر میرے سر پر آ چڑھے اور کہے کہ مجھ سے صلح کر لو تو پھر میں اس کی بات نہیں مانا کرتا۔ مجھے تعجب آتا ہے کہ میری عمر 50 سال کے قریب ہونے کو آ گئی، صرف چند ماہ اس میں باقی ہیں، اور میں تمام عمر اس قادیان میں رہا، مگر اب تک یہاں کے ہندوؤں اور سکھوں نے میری طبیعت کو نہیں سمجھا۔ میری طبیعت یہ ہے، اور یہی طبیعت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بھی تھی، بلکہ دینی لحاظ سے گو حالت کچھ ہی ہو، یہی طبیعت ہمارے دادا صاحب کی بھی تھی کہ وہ کسی کے ساتھ دب کر صلح نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے خاندان نے 2 حکومتوں کے تغیر کے وقت سخت نقصان اٹھایا ہے، جب سکھ آئے تب بھی اور جب انگریز آئے تب بھی، کیونکہ یہ ہماری طبیعت کے خلاف ہے کہ ہم کسی کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہوں۔ گو ہمارے خاندان نے سکھوں اور انگریزوں دونوں سے تعاون بھی کیا اور ان کی مدد بھی کی، اور ان لوگوں سے زیادہ مدد کی جو جی حضور کرتے رہتے تھے، مگر پھر کبھی انگریزوں کے آگے گردن جھکا کر کھڑے نہیں ہوئے۔ یہ ایک خاندانی اثر ہے جو میرے اندر پایا جاتا ہے، اور مذہب نے اسے اور زیادہ رنگ دے دیا ہے۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 18 نومبر سن 1938، مطبوعہ خطبات محمود جلد 19، صفحہ 804 تا 805۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کے خلاف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ برداشت نہ کرتے۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں،
حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام کتابیں اب بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ میں نے پڑھی ہوں، مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے براہ راست ہم نے اس قدر مسائل سنے ہوئے ہیں کہ جب آپ کی کتابوں کو پڑھا جاتا ہے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام باتیں ہم نے پہلے سنی ہوئی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت تھی کہ آپ علیہ السلام دن کو جو کچھ لکھتے دن اور شام کی مجلس میں آ کر بیان کر دیتے، اس لیے آپ علیہ السلام کی تمام کتابیں ہم کو حفظ ہیں اور ہم ان مطالب کو خوب سمجھتے ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے منشا اور آپ علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق ہوں۔ بے شک بعض باتیں ایسی بھی ہیں جو صرف اشارے کے طور پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں، تفصیلات کا ان میں ذکر نہیں، اور ان باتوں کے متعلق ہمیں ان دوسرے لوگوں سے پوچھنا پڑتا ہے جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صحبت اٹھائی ہے، اور اگر ان سے بھی کسی بات کا علم حاصل نہیں ہوتا تو پھر ہم قیاس کرتے ہیں اور اس علم سے کام لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشا ہے۔ مگر باوجود اس کے میرا اپنا طریق یہی ہے کہ اگر مجھے کسی بات کے متعلق یہ معلوم ہو کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کوئی تحریر اس کے خلاف ہے تو میں فوراً اپنی بات کو رد کر دیتا ہوں۔ اسی مسجد میں سن 1922 یا سن 1928 کے درس القرآن کے موقع پر میں نے عرش کے متعلق ایک نوٹ دوستوں کو لکھوایا جو اچھا خاصا لمبا تھا، مگر جب میں وہ تمام نوٹ لکھوا چکا تو شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حافظ روشن علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرحوم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک حوالہ نکال کر میرے سامنے پیش کیا اور کہا کہ آپ نے تو یوں لکھوایا ہے، مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یوں فرمایا ہے۔ میں نے اس حوالے کو دیکھ کر اسی وقت دوستوں سے کہہ دیا کہ میں نے عرش کے متعلق آپ لوگوں کو جو کچھ لکھوایا ہے وہ غلط ہے اور اسے اپنی کاپیوں میں سے کاٹ ڈالیں۔ چنانچہ جو لوگ اس وقت میرے درس میں شامل تھے وہ گواہی دے سکتے ہیں، اور اگر ان کے پاس اس وقت کی کاپیاں موجود ہوں تو وہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے عرش کے متعلق نوٹ لکھوا کر بعد میں جب مجھے معلوم ہوا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا عقیدہ اس کے خلاف ہے اسے کاپیوں سے کٹوا دیا اور کہا کہ ان اوراق کو پھاڑ ڈالو، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کے خلاف لکھا ہے۔ اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے فرمان کے مقابلے میں بھی ہم اپنی رائے پر اڑے رہیں اور کہیں کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں وہی صحیح ہے اور اپنے نفس کی عزت کا خیال رکھیں، تو اس طرح تو دین اور ایمان کا کچھ بھی باقی نہیں رہ سکتا۔ پس یاد رکھو کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام حکم عدل ہیں، اور آپ علیہ السلام کے فیصلوں کے خلاف ایک لفظ کہنا بھی کسی صورت میں جائز نہیں۔ ہم آپ علیہ السلام کے بتائے ہوئے معرف کو قائم رکھتے ہوئے قرآن کریم کی آیات کے دوسرے معنی کر سکتے ہیں، مگر اسی صورت میں کہ ان میں اور ہمارے معنی میں تناقض نہ ہو۔ میرا اس سے یہ مطلب نہیں کہ ہمارے لیے نئے معنی کرنے ناجائز ہیں۔ بے شک تم قرآن کریم کے معرف بیان کرو اور ایک ایک آیت کے ہزاروں نہیں لاکھوں معرف بیان کرو، یہ سب تمہارے لیے جائز ہوگا اور ہمارے لیے خوشی کا موجب۔ بلکہ اگر تم قرآن کریم کی ایک ایک آیت کو 100 جزو کی تفسیر بھی بنا ڈالو تو اگر وہ قابل قدر ہوگی ہمارے دل اس پر فخر محسوس کریں گے، کیونکہ ہر باپ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا اس سے بڑھ کر عالم ہو، مگر یہ اسی صورت میں ہوگا کہ تمہارا کوئی استدلال اور تمہارا کوئی نقطہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیان فرمودہ تعلیم کے خلاف نہ ہو، اور اگر تم کسی آیت کے کوئی ایسے معنی کرتے ہو جنہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے رد کیا ہے تو وہ معنی رد کیے جائیں گے، لیکن آپ علیہ السلام کی تعلیم کو برقرار رکھتے ہوئے اگر تم بعض زائد مطالب قرآنی آیات کے بیان کر دیتے ہو تو وہ مسیح موعود علیہ السلام کا طفیل ہوگا اور آپ علیہ السلام کی خوشہ چینی اور آپ علیہ السلام کی مطابعت کی برکت ہوگی۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 26 اگست سن 1938، مطبوعہ خطبات محمود، جلد 19، صفحہ 599 تا 600۔